बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की कैद को 2 साल मुकम्मल होने पर आज मुल्क भर में एहतजाज किए जा रहे हैं। इमरान खान और दीगर कैदियों की रिहाई के मुतालबात हो रहे हैं। लम्हा बलम्हा आपको तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। इस वक्त लाहौर और बाकी पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल है, जिस तरह पार्लियामेंट को ताले लगाए गए, उसके बाद जो तहरीक इंसाफ के MNAs ने हिकमत अमली अपनाई है, वो किस तरह पार्लियामेंट के अंदर ही एक नया काम शुरू हुआ है। और डी चौक पर आज हुकूमत के साथ बड़ी अनहोनी हुई है। इस वक्त अडयाला जेल के इर्द गिर्द बहुत खबरें हैं। हलीमा खान और बाकी जो बहनें हैं, उनकी मुलाकात का क्या बना है, उन्होंने क्या कहा है, और साथ ही किस तरीके से MNAs और बाकी अरकान को रोका गया है, हाई सिक्योरिटी तलब की गई है। पूरा जो इलाका है वो इस वक्त एक सिक्योरिटी जोन का मंजर पेश कर रहा है। इसी तरीके से रावलपिंडी के अंदर आज बड़ी तादाद निकली है, उसमें भी बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। 2 बातें मैं यहाँ पे पहले आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये जो हुकूमत है जब से आई है, एक तरफ ये दावा करते हैं कि इमरान खान अब मकबूल नहीं रहे, अब मरियम नवाज ने बड़ी कारकर्दगी का मुजाहरा कर दिया है, अब जो शहबाज शरीफ है उसने बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दी है, तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ खत्म शुदा है। लेकिन ये है, अगर खत्म शुदा है तो भाई आप एहतजाज करने दें, आप ये रुकावटें खत्म करें। लोग आएंगे, एक दिन एहतजाज करेंगे, जो पीसफुली वो डाइवर्स हो जाएंगे। जहां पे आप समझते हैं कि ये इमारतें हैं, यहाँ सिक्योरिटी देनी चाहिए, वहां आप फोर्सेस को खड़ा करें। और ये इतना ज्यादा जब आप पैनिक खुद क्रिएट करते हैं, जब आप डरे होते हैं, घबराए होते हैं, आप तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, आप जमहूरी हकूक देने के लिए किसी को तैयार नहीं है, तो फिर ये बात कहना बिल्कुल फजूल और बेतुकी है। इसका मतलब है कि आप ये बात तस्लीम कर रहे हैं। जब आप कंटेनर लगाते हैं, रुकावटें खड़ी करते हैं, छापे मारते हैं, गिरफ्तारियां करके गाड़ियां तोड़ते हैं, इस तरह के जो हथकंडे हैं, इसका मतलब है आप कमजोर हैं, आप डरे हुए हैं, आप घबराए हुए हैं, आपकी कांपें टांगी हुई हैं, और आप जो है, आपको अंदाजा है कि पाकिस्तान की आवाम आपके बारे में क्या सोचती है। और दूसरी जो एक बात की जाती है, भाई जब कहा जाता है कि इमरान खान, इसके हवाले से ये तवक्को नहीं थी कि ये इतनी जेल काट लेंगे। ये तो पहले बताया गया कि ये बुशरा बीबी को अगर कैद कर लिया गया तो इमरान खान टूट जाएगा। फिर जो है वो एक मशहूर बात की गई पिछले 10 सालों के अंदर कि इमरान खान पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, और जब वो जेल में जाएंगे तो उनको वो नशा नहीं मिलेगा, और फिर जो है वो ये हो जाएगा। ये सारे जो प्रोपेगंडे फैलाए गए ये गलत साबित हुए हैं। और फिर कहते हैं जी नहीं नहीं, इमरान खान की जो कैद है वो तो अपनी जगह है, लेकिन आसिफ जरदारी ने 11 साल जेल काटी, नवाज शरीफ ने बहुत जेल काटी, तो ये कोई अनहोनी तो नहीं है। भाई नहीं, ये एक्चुअल इमरान खान जेल काट रहा है। आसिफ जरदारी अगर महीने में 5 दिन जेल में होता था तो 25 दिन हॉस्पिटल में होता था, और हॉस्पिटल उनके अपने VIP, वो 5 स्टार या 3 स्टार होटल्स के लेवल के थे, जहां पे उनको रखा जाता था। जरा जिया शायद और बाकी जो सहाफियों ने इंकशाफात किया, वहां पे बहुत सारी खवातीन और हजरात उनकी खिदमत पर मामूर होते थे। तो ये कहना कि आसिफ जरदारी ने 11 साल, भाई जिस तरह उसने, अगरचे जेल होती है लेकिन वो तो जेल में नहीं रहे। और नवाज शरीफ, वहां पूरा टब्बर, पूरी पार्टी, वो वहां पे मुलाकातों के लिए तांता बंधा होता था, वहां पे डॉक्टर्स की लाइनें लगी होती थी, और फिर भी वो बीमार हुए और उनके प्लेटलेट्स गिरे और वो लंदन चले गए। यहाँ पे अल्लाह ताला इनको सेहत दे, भाई कल को बीमारी तो आ सकती है। जिस उम्र के अंदर इमरान खान है, लेकिन ना उसने बीमारी का बहाना किया, ना उसने कोई और बहाना बनाया, और ना उसने डील के लिए वो तैयार हुआ। तो इसलिए इमरान खान देखें, जब तक अपने मौकफ पे खड़ा है उस वक्त तक पाकिस्तान की आवाम भी उसके साथ खड़ी है। ये जो एक मुगालता है ना, हम इधर करेंगे उधर करेंगे, मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। यानी इमरान खान के साथ आवाम क्यों खड़ी है कि अवाम, वो इमरान खान आवाम के साथ खड़ा है, और जो जमहूरियत है, जो आइन है, और जो इंसानी हकूक है, उस हवाले से जो उसका मौकफ है और जिस तरीके से वो अपने हकूक लेने के लिए खड़ा है, तो वो अवाम उसके साथ खड़ी है। और ये बात अच्छी तरह पीपल्स पार्टी, नून लीग, ताकतवर हल्कों को सबको पता है। अब हुआ क्या है, आज पार्लियामेंट के अंदर चंद जो अरकान है वो चले गए। अच्छा, एक मैं बता दूं, PTI वालों को बात जब बातें करते हैं बहुत तकलीफ होती है, परेशानी होती है कि भाई ये बात आप कर रहे हैं, चूंकि अच्छी खबरें सुनने के लिए हम बेताब होते हैं।
اس ماحول کے اندر اتنی بڑی تعداد نکالنا، عوام کا سامنے آنا، ایکٹیویٹی جنریٹ کرنا، نو ڈاؤٹ یہ ایک بڑی بڑی بات ہے. لیکن لیڈرشپ نے بڑی کمزوری بھی دکھائی ہے. اسلام آباد کے اندر کوئی بڑا ایونٹ نہیں ہوا، یعنی وہ آرگنائز نہیں کیا جا سکا. پھر اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ بھئی 4 MNAs ٹولیوں میں جا رہے ہیں. بھئی آپ پارلیمنٹ کے اندر آئے ہیں تو میرے خیال میں پارلیمنٹ کے اندر بھی آنا اچھی بات ہے. یعنی یہاں پہ بھی احتجاج ہوا ہے، یہاں پہ بھی ایک پارلیمنٹ کے فورم پہ بات ہوئی ہے، اور ایاز صادق نون لیگ پیپلز پارٹی والوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آج تو آپ بڑے خوش ہیں نا، مطمئن ہیں، لیکن کل کو جب یہی عدالتیں، یہی سسٹم جب آپ کے گلے دبوچ رہا ہوگا، آپ کی ماؤں بہنوں کو گھسیٹ رہا ہوگا، پھر آپ نے چیخنا بھی ہے، رونا بھی ہے، پیٹنا بھی ہے، لیکن پھر آپ کی بات کوئی سنے گا نہیں، پھر آپ کا کوئی جسٹیفیکیشن باقی نہیں رہے گی. تو یہاں پہ پارلیمنٹ کو جب 4-5 اراکین چلے گئے، سلمان اکرم راجہ، اور ہم نے دیکھا جو لطیف کھوسے ہیں، پھر خالد یوسف چودھری ہیں، پھر دیگر وہ چلے گئے، تو پارلیمنٹ کو تالے لگا دیے گئے. اب ایک طرف اتنے بھاشن دے رہے ہیں جو سپیکر صاحب ہیں، اور دوسری طرف پارلیمنٹ کو تالے لگے ہوئے ہیں. اب جب تالے لگے تو لازمی بات ہے یہ ایک بہت انہونا کام ہے. بھائی ان کو نکلنے ہی نہیں دے رہا ہے، انہوں نے اڈیالہ جیل کی طرف جانا ہے. تو وہاں پہ پھر اندر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر قطبے لے کے، تو وہاں جو اراکین موجود تھے انہوں نے احتجاج شروع کر دیا، سوشل میڈیا نے کوریج دینی شروع کر دی، تو وہ اور زیادہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بنا. اور پھر کیبنٹ ڈویژن والا جو گیٹ ہے وہاں سے اراکین نکلنے میں کامیاب ہوئے. اب جو اراکین اڈیالہ جیل کی طرف گئے ہیں بیریئر ٹاؤن فیز 7 کے مقام پہ، ان کو وہاں جو ناکہ لگا ہوا تھا وہاں روک لیا گیا. اچھا پتہ ان کو بھی تھا ہمیں پہنچنے کسی نے نہیں دینا، لیکن ان کو روکا گیا اور کہا گیا آپ بھئی آگے نہیں جا سکتے. علیمہ خان، عظمہ خان، نورین خان اور باقی جو فیملی کے ممبران ہیں ان کو آج چکری انٹرچینج پہ روک دیا گیا ہے، اور پھر بڑے بڑے ٹرک جو ہے وہ لگا کے تو پورا جو اڈیالہ جیل کا ارد گرد کا ایریا اس کو نو گو زون ایریا بنا دیا گیا ہے. علیمہ خان نے بتایا کہ قاسم سلیمان کے ویزے نہیں لگ رہے اور ساری بات. تو یہ خود جب حکومت راستے بند کر دیتی ہے، جب خود وہ اس طرح کے ہتھکنڈے، گرفتاریاں، چھاپے، یہ تماشے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ خوف میں ہیں، آپ گھبرائے ہوئے ہیں، اور آپ ڈرے سہمے ہوئے ہیں، اور آپ اپنا بچاؤ کر رہے ہیں. تو لہذا یہ بات تو طے ہو گئی کہ سٹریٹ پاور، عوامی حمایت وہ عمران خان کے ساتھ ہے. لیکن پنجاب کے اندر لاہور میں جو ہے وہ اس وقت جو حالات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بلکہ ڈی چوک پر ایک بڑا سین ہوا ہے، اور یہ بڑا حیران کن معاملہ ہے، جس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بچے جو ہے وہ لائے گئے، چونکہ یوم استحصال کشمیر کا دن ہے، اور سرکاری ٹیچر، سکول یہ وہ جمع کر کے لایا گیا، اور بچوں سے مائک لے کے پوچھا وہ ایک صحافی نے کہ بھئی بتائیں آج کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی عمران خان کو قید کیا گیا، بڑا ناجائز قید کیا گیا، اور یہ بڑی سخت زیادتی ہوئی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، اب جو اگلی نسل ہے جن کی عمریں 10 سال ہیں، 5 سال ہیں، 12 سال ہے، 13 سال ہے، اب ان کے کیا خیالات ہیں. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر بھی حکومت جو آپ اکٹھے کر کے لائی ہے وہاں پہ بچے، کشمیر کا وہ سارا جو موقف ہے وہ دینے کے لیے، تو وہ بچے کیا بول رہے ہیں میں یہ صرف آپ کو سنانا چاہتا ہوں. 5 اگست ہے، آج 5 اگست کو کیا ہوا تھا؟ ہمارے عمران خان کو ان لوگوں نے گرفتار کیا تھا. یہاں پہ آپ لوگ کیسے آئے ہوئے ہیں؟ ہم یہاں پہ ان لوگوں نے گرمی میں بٹھایا ہوئی، کوئی بات ہوئی 5 اگست کو خان کو انہوں نے گرفتار کیا تھا. میں خود کیا تھا ان کے ڈی چوک پہ دھرنے. ہم خان کو ان لوگوں نے گرفتار کیا تھا، تو ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ عمران خان کو چھوڑ دیں. اب یہ بچے جو ہے نا، یہ عطا تارڑ ان لوگوں کی تقریریں ان کو سنائی گئیں، یہ اکٹھے کیا گیا ڈی چوک پر. درجنوں بچوں سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا جی عمران خان سے زیادتی ہے، اس کو گرفتار 5 اگست کو کیا گیا، اس کو رہا کیا جائے، ادھر ہمیں گرمی میں ہمیں انہوں نے پھنسایا ہوا ہے. اور یہ کل مطلب ہے، آپ اندازہ کریں کہ اس حکومت کی کریڈیبلٹی ہے، ان کے بارے میں ایک عوامی پبلک کی جو رائے ہے وہ موجود ہے. اور یہ ڈی چوک پہ خود جو اکٹھے کیے ہیں بچے، تو اگلی جنریشن، یعنی وہاں پہ تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے وہ ڈی چوک پہ نہیں پہنچ سکا، یعنی وہ نہیں پہنچ سکا. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ کام جو تحریک انصاف نے کرنا تھا وہ بچے بھی بول رہے ہیں. کئی جگہوں پہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، وکلاء کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، کارکنوں کی. لاہور کے اندر جو ہے
احتجاج جس سطح پہ عوام جمع ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی. پنڈی کے اندر آپ بڑی تعداد کے اندر لوگ نکل آئے ہیں. جو مری روڈ ہے اس کے اوپر اس وقت بڑی تعداد موجود ہے, اور یہ قصور کے مقام قصور ہر ضلع کے اندر احتجاج ہو رہا ہے. یہ ساری بات دیکھ رہا ہوں, لیکن لاہور میں میاں شہزاد فاروق اور درجنوں کارکن جو ہے وہ گرفتار ہو گئے. انہوں نے بابو سابو اور دیگر جگہوں پہ انٹرچینج بند کرنے کا اعلان کیا تھا, لیکن وہ گرفتار ہو گئے ہیں. اور گرفتاری تب ہوتی ہے جب بندے تھوڑے ہوتے ہیں, یہ بات یاد رکھیں. یعنی جب یا تو وہ قافلے سے جدا ہو جاتے ہیں اور گھیرا ڈال لیا جاتا ہے, اور سول کے اندر بھی لوگ چونکہ وہ پی ٹی آئی کے بن کے بھی آپ کے قافلوں کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو لاہور کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں ویسے معمول کے مطابق ہے, 2-3 جگہوں پہ ہوئی ہیں. بڑی وہ جو تعداد ہونی چاہیے وہ تعداد نہیں ہے, لیکن اس پیرائے کے اندر اور اسی طرح باقی جو اضلاع ہے, اگر میں تعداد کی بات کروں تو یہ کوئی امپریسو تعداد نہیں ہے. ایکٹیویٹی ضرور ہوئی ہے, بہت عام ایکٹیویٹی, اور حکومت نے خود جتنا اس کو کامیاب کیا ہے اس کو ضرور یہ تمغہ ملنا چاہیے. اور ابھی ہمارے دوست عمر دراز گوندل لبرٹی چوک سے جو ویڈیو انہوں نے 1 گھنٹہ پہلے دی ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ بتایا ہے وہاں پہ کہ جو لبرٹی چوک لوگ نہیں پہنچ سکے, اور یہ صورتحال ہے. لیکن باقی بڑی تعداد ہے. خیبر پختونخوا کا میں ذکر نہیں کر رہا, بلوچستان کے اندر آپ کو علم ہے ذوب پر جہاں پنجاب کی داخلی راستہ ہے وہاں پر احسن ایاد کھیتران ایڈوکیٹ جو ہے ان کی سربراہی میں وہ روڈ پنجاب کو جو ملانے والا ہے اس کو بند کیا گیا ہے, اور وہاں پہ بھی ٹکراؤ کی کیفیت نظر آ رہی ہے. اور اسی طریقے سے اگر اس وقت میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں تو خود یعنی حکومت ایک پینک کے اندر نظر آ رہی ہے. ڈی چوک پر بھی ہوا ہے, پولیس کی بھاری نفریں اس وقت جو ہے وہ راولپنڈی اور خاص طور پر اڈیالہ جیل کے ارد گرد ہے. کل اب توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بھی ہو رہی ہے اڈیالہ جیل میں, اس کے حوالے سے بھی تفصیلات سے آگاہ کر دیا گیا ہے وکلاء کو. اور ساتھ ہی جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہے وہاں پر بھی آج کافی جو ڈسکشن ہے وہ ہوئی ہے, اور پارلیمنٹ کے تالے لگانے کام نہیں آئے, چونکہ وہاں پارلیمنٹ کے اندر بھی احتجاج ہوا ہے, باہر بھی احتجاج ہوا ہے, اور ایک سمبولک یہ لیکن ڈرانا دھمکانا اور جو خوف ہے وہ کافی حد تک اپنا کام بھی دکھا رہا ہے. جو بھی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد.